اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ المولانا العظیم۔ آج ہم بات کریں گے جن خاص لوگوں کو اللہ اپنا ولی اپنا دوست کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مصطفیٰ میں ان کی جو صفات بیان کی گئیں اور ان کا جو طرز عمل بیان کیا گیا، آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی کن صفات کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج جب ہمارے سامنے کسی ولی کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی پیر کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک عجیب قسم کے خیالات گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فی زمانہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی ایسا ہوگا جس کے بڑے بڑے بال ہوں گے، ہاتھوں میں اس نے بہت ساری انگوٹھیاں پہنی ہوں گی، اس کے پاس رش لگا ہوگا اور وہ ایک پھونک مارے گا، دنیا کے کام ہو جایا کریں گے، جبکہ یہ تشریح نہ قرآن نے بیان کی نہ حدیث میں اس پہ تشریح آئی۔ میں اس ٹاپک کے ساتھ ساتھ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات کے حوالے سے بھی دو باتیں ضرور کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کو اس دنیا سے گئے تقریباً 1000 سال ہونے کو آ گئے، لیکن آج تک ان کا نام لوگ لیتے ہیں، آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، کوئی ان کے مزار پہ جاتا ہے، کوئی ان کے نام کی فاتحہ پڑھتا ہے، ان کے نام کا عرس منایا جاتا ہے، بڑی بڑی محافلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا، جس نے رب تعالیٰ کی ذات کی رضا کو حاصل کر لیا، اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے اپنے ان نیک متقی پرہیزگار ولیوں کے ساتھ کہ تمہارا نام قیامت تک لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دوں گا۔ کیونکہ ایک مقام پہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، تم میرا ذکر زمین کے ٹکڑے پہ کرتے ہو، میں تمہارا ذکر عرش بری پر ملائکہ کے درمیان کرتا ہوں۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر ہم کتاب کو پڑھیں، کشف المحجوب، کیونکہ یہ ہستی، ایک حضور غوث اعظم کی ہستی، ایک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نیک ولی ہیں، لیکن یہ خاص جو ہستیاں جن کے میں نے نام لیے، یہ چھپی ہوئی ہستیاں نہیں ہیں۔ کتابیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں، ان کا سلسلہ حسب و نسب سب کو معلوم ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا حضور داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کا اگر پڑھو تو دنیا والوں حیران ہو جاؤ گے۔ اس کتاب میں کہیں یہ کانسیپٹ ملنگ کا نہیں دیا گیا، کہیں کانسیپٹ عورتوں کا نہیں دیا گیا، کہیں ایسا کانسیپٹ نہیں دیا گیا کہ جب میرا عرس آئے تو میرے مزار کو سندل کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ غسل دے دینا، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں دیا گیا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ، دین متین کی جو ترویج و اشاعت کی، اس کا پہلا سلسلہ علم، بعد میں عمل، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فقر کی بات کی ہے۔ ہمارے ہاں عجیب معاملہ چل رہا ہے، کسی بھی مزار پر چلے جائیں، اس مزار پہ دھمال ڈال دیں، ملنگوں کو جا کر دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی نشانیاں ہیں۔ خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے جو نشانیاں اللہ کے ولی کی قرآن میں بیان ہوئی، جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کے ولی کی احادیث میں بیان ہوئی، انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں ان احادیث کو لے کر آ رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ میں تمام سننے والوں دیکھنے والوں سے عرض کروں گا، اپنے ذہنوں کو صاف کریں۔ وہ دین محمدی جو صحابہ کرام سے چلتا چلتا ہم تک ولیوں کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا، ہمیں ضرورت ہے ہم اس دین کو سمجھیں، اس دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر ہمیں حضور داتا صاحب کا فیض بھی ملے گا، حضور بابا فرید کا فیض بھی ملے گا، اور تمام اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کا ہمیں فیض بھی ملتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ تمام احباب نے اس ٹاپک میں جو موضوع دیکھا، اس موضوع کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی تجاویز ہو، برائے کرم کمنٹس میں اپنے سوالات ضرور کیجیے، وقت مناسب پر اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو، اس ٹاپک کو آگے شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔